جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، سارا سال پڑھی جاتی ہے، لیکن رمضان تو مہینہ ہی قرآن پاک۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال قرآن پاک روزانہ بلا ناغہ آدھی رات کے بعد نماز کی حالت میں کھڑے کھڑے پڑھا کرتے تھے، اور ان کا یومیہ معمول یہ تھا کہ رات کا تیسرا حصہ، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے، 6 گھنٹے کی رات ہے تو 2 گھنٹے کھڑے کھڑے پڑھا، اور روزانہ بلا ناغہ ہفتوار چھٹی ہوتی تھی نہ مہینے کی چھٹی ہوتی تھی، روزانہ پڑھتے تھے۔ اور رمضان المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک پڑھنے کا معمول عام دنوں سے ڈبل ہو جاتا، دن کو بھی پڑھتے تھے، رات کو بھی پڑھتے تھے۔ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی بہاریں ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ میں اس کے ایک پہلو پر قرآن پاک پر گفتگو کے 20 پہلو ہیں، ایک پہلو پر چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا اس محفل میں حاضری کے لیے، شرکت کے لیے۔ قرآن پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات پر ہمارا ایمان ہے، سینکڑوں ہیں، ان کے سینکڑوں معجزات، ہر ایک پر ایمان ہے ہمارا۔ جو بھی کسی صحیح روایت سے روایت کے بعد ضرور کرتے ہیں واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا، ہو جائے تو ہمارا ہو سکتا ہے، سینکڑوں معجزات پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پاک پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن باقی معجزات میں اور قرآن پاک کے معجزہ ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ باقی معجزات پر ہمارا ایمان تو ہے، دیکھا کوئی نہیں ہے، اس معجزے پر ایمان بھی ہے اور اس کا معجزہ ہونا ہم دیکھ بھی ہے۔ ہمارا ایمان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہونے کے اشارے سے چاند پر ٹکڑے ہوا تھا، ہمارا ایمان ہے، لیکن کسی نے ہمیں دیکھا نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ایک بار نہیں کئی بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹے تھے، سینکڑوں لوگوں نے کیا تھا۔ ہمارا ایمان ہے، لیکن نہ پانی دیکھا نہ پینے والے تھے، بلکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ کو بتاؤ دیکھیے صحابہ کرام کا ایک واقعہ میں ہوئی تھی، سفر میں پانی ختم ہو گیا، تھوڑا سا پانی میں ہوا تو حضور نے پیالے میں ہاتھ رکھا، حضور کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹے اور سینکڑوں لوگوں نے پیا۔ انس بن مالک کو روایت کرتے ہوئے 70-80 سال کے بعد روایت کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، یعنی کہ میں نے دیکھا تھا، پانی اندر ہو گئے، میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ سچی بات ہے، ان کے اس تعبیر پر الفاظ نہیں میرے پاس بیان کروں، کہتے ہیں یہ نہیں کہ میں نے حضور دیکھا کہ حضور کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ گئے، کہتے ہیں انی انظر الیہ، گویا کہ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ حضور کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں نے کیا۔ ایسے ہی کرنا چاہے ہمارا ایمان ہے، لیکن نہ پانی دیکھا نہ پینے والے دیکھے۔ قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر ہمارا ایمان بھی ہے، اس کا معجزہ ہونا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج بھی قرآن پاک معجزہ ہے، زندہ معجزہ، نظر آنے والا معجزہ، اس کے بھی 20 پہلو ہوں گے۔ قرآن پاک آج بھی زندہ معجزہ ہے، اس کے معجزہ ہونے کے 20 پہلو ہیں، 20 اظہار ہے اس کے، ان میں سے 2-3 کا ذکر کروں گا۔ یہ بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں، ماشاءاللہ کی بہت زیادہ عمر نہیں ہو گئی، چھوٹی چھوٹی عمر کے۔ میں نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کا سب سے کم عمر حافظ ہے، آج سے کوئی 7-8 سال پہلے
کراچی میں 7 سال کی بچی نے آپ کی سبق سنا کر میں نے سنا. پھر اٹلانٹا میں، امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں 6 سال کے بچے کا آفیسر بنایا. 6 سال کے بچے کا، امریکی ہے، 6 سال کے بچے کا آفیسر میں نے سنا. اور ابھی 1 مہینہ پہلے اسلام آباد میں 5 سال کے بچے کا آفیسر بنایا. یہ بڑا کا اعجاز ہے. 5 سال کے بچے کو بھی یاد ہو جاتا ہے اور 50 سال کے بوڑھے کو بھی یاد ہو جاتا ہے. مردوں کو بھی یاد ہوتا ہے، عورتوں کو بھی یاد ہوتا ہے، جوانوں کو بھی یاد ہوتا ہے. اور یاد ہوتا ہے، یاد رہتا ہے. اور نظر آتی یاد رہتا بھی ہے. اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ دنیا میں اب ہر سال کی فیس بھی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں آپ تصور کر سکیں گے. میں کبھی کبھی کہا مجھے کوئی رمضان المبارک پہ کوئی کیلکولیٹ کر لے گا دنیا کو چھوڑے. فیصلہ بعد میں پچھلے سال رمضان میں کتنی دفعہ قرآن پاک پڑھا گیا کیلکولیٹ کر لے گا. اس سال کی ہمت کرے کیلکولیٹ کرے. فیصلہ بعد میں رمضان میں تراویح میں قیام اللیل میں ویسے قرآن پاک کتنا پڑھا گیا ہے. اس سال کی ہمت کرے کیلکولیٹ کرے گا. دنیا تو دنیا ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. اور قرآن پاک کے حافظ آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں کتنے ہوں گے؟ اندازہ ہے؟ ایک رپورٹ کا ذکر کیا کرتا ہوں میں اکثر. امریکی ادارے کی رپورٹ ہے. یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، کرتے کر بھی دیتے ہیں. ایک امریکی ادارے نے 2 سال محنت کی تھی. آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے. دنیا میں سروے کیا تھا، 2 سال لگائے تھے دنیا میں حافظ گننے کے لیے. جیسے ان کا سائنٹیفک طریقہ ہے شمار کرنے کا. 8 سال پہلے کی رپورٹ امریکن ادارے کی یہ ہے کہ دنیا میں قرآن پاک کے حافظوں کی تعداد 13 ملین 1 کروڑ 30 لاکھ. اگر 8 سال پہلے 1 کروڑ 30 لاکھ تھے تو اب کتنے ہوں گے؟ 2 انہیں 5 کے علاوہ ہوں گے. دنیا اللہ کی خوشیاں نصیب فرمائے. یہ قرآن پاک کے اعجاز کا پہلا اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھ نہیں رہے. میں اس کہتا ہوں کہ ہم اس نیٹ ورک کا حصہ ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی ٹوٹا پھوٹا حافظ میں بھی ہوں الحمدللہ. یہ جو قرآن پاک کے یاد رکھنے کا، سننے کا، سنانے کا بڑا لمبا چوڑا نیٹ ورک رکھا ہوا ہے. ہم اس کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے ذمہ داری خود اٹھائی تھی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن سبب ہم ہی ہیں. جب اگر آپ کے طور پہ ہمیں استعمال کیا تو تمہارے ذریعے کروں گا لیکن نگرانی میں کروں گا. میری کسٹڈی میں کرو گے سارے کر رہے قیامت تک کرتے رہیں گے. تو قرآن پاک کے اعجاز کا ایک پہلو اور کرنا چاہوں گا. میرے اثرات کے بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسلام کی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. اور آج بھی اسلام کی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ. ہمارے دوست ہے ڈاکٹر یحییٰ برٹش، انگریز ہے، نوسٹی ہے، آکسفورڈ میں ہے، لندن کا رہنے والا ہے. میں نے انٹرویو کیا تھا راجا سے. یہ BBC کے ڈائریکٹر جنرل تھے جان برٹش، ان کا بیٹا ہے، مسلمان ہو گیا. اللہ رب العزت کا ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. میں 20 مسلموں کو میرا ذاتی تعارف ہے اسے، امریکن سے، یورپین سے. یہ بات واقعہ ہے کہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہو جاتے. میں اس پر کوئی جانا چاہوں گا. جب ہوتے ہیں نا تو ہو جاتے ہیں. ہم ہیں اور نہیں ہو رہے. ہم ہیں اور ہو رہے ہیں. وہ جب ہوتے تو ہو جاتے. یحییٰ برٹش نے اس قرآن پاک کو
حضور بنایا، اس نے ڈاکٹریٹ کیا آسپورٹ سے قرآن پاک کس پہ ہے؟ اس کا موضوع یہ تھا کہ پچھلے 10 سال میں آپ کو پتا پی ایچ ڈی کا مقابلے کا دائرہ ہو وہ شخص کرنا پڑتا فوکس کرنا پڑتا ہے. پچھلے 10 سال میں یورپ میں یورپین نسلوں کے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کا تناسب کیا ہے اور ان کے پورے اسلام کی وجہ اس کا موضوع پی ایچ ڈی کی اس نے مخالف صاحب اگر یحییٰ بیٹ کے نام سے جائے گا تو نیٹ پر مل جائے گا. اس کے مقابلے کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے 10 سال میں یورپ میں یورپین نسلوں جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو میں نے تقریباً 13,000 میں نہیں دیے اور ان 13,000 میں سے 80% وہ ہیں جن کا عبور اسلام کا ذریعہ قرآن پاک ہے. اسی ذریعے سے قرآن پاک تک رسائی ہوئی کوئی وجہ نہیں. ایک میں واقعہ سناؤں گا. قرآن پاک تک رسائی کی کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی کسی ذریعے رسائی ہوگی قرآن پاک نے رسائی 80% کا عبور اسلام کا سبب کیا ہے قرآن پاک. ایک نیو یارک کے ڈپٹی انسپیکٹر تھے پولیس کے لوکل جو لوکل پولیس ہوتی ہوگی مائیکل اس کا نام تھا. وہ مسلمانوں کے دفاع سے نیو یارک میں تھا بروکلن میں. تو بروکلن کے مسلمانوں کو افطار پارٹی رمضان کا مہینہ افطار پارٹی تھی. اس سے پوچھا آپ امریکن ہیں ٹھیک ویسے سیافا امریکن ہیں آپ اور یہ آپ دنیا میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ آپ دیکھتے ہیں آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ سوال ہو سکتا. اس وقت آن ڈیوٹی نیو یارک بریٹن جو اور کارپوریشن کی دوسرے ڈپٹی انسپیکٹر تھا. اس کے بعد یہ ہے میں نے قرآن پاک اسٹڈی کیا ہے. قرآن پاک اسٹڈی کیا ہے. قرآن پاک میں نے یہ بات محسوس کی ہے انسانی زندگی کے عملی مسائل کو جتنا فطری انداز میں قرآن پاک بیان کرتا ہے کوئی. اس کا جملہ یہ تھا کہ پریکٹیکل ایشوز کو جتنا نیچرلی قرآن ٹیسٹ کرتا کوئی. مجھے قرآن پاک کی اس بات نے متاثر کیا میں مسلمان. ایک صاحب سے میں نے انٹرویو کیا برمنگھم کے ہیں یہ میں چھوٹا موٹا صحافی بھی ہوں ایسا پسند رہتا ہوں. میں نے بی سی او سے انٹرویو کیا ایک سے میں نے انٹرویو کیا برمنگھم میں یہ برطانیہ میں ہو رہا تھا. سنیے اس کو اسلام کی وجہ بتاتا ہے. کہتا ہے میں تو نیشنلسٹ انگریز تھا. وہاں آنے جانے والے جانتے ہیں نیشنلسٹ انگریز کیا بڑا ہوتا ہے. مسلمانوں کو والوں کو نفرت کی ریاست دیکھتے ہیں. آتے ہیں میں نے بتا سنے ہوئے صحیح ہوئے یہ حوالے کرتے ہیں اور پالے جا رہے ہیں پاکے جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں. کہتے وہ تو تھا مسلمانوں کا بلا پڑا کرتا تھا نہ کرتے ہو کہ میں چھڑتا بھی تھا. اتفاق سے ایک دن میں ایک دکان کے پاس سے گزرا ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی خوبصورت سی چھوٹی سی کتاب خوبصورت سی پڑھی ہوئی تھی. مجھے ڈیکوریشن پیس کے طور پر ٹیبل پر ڈیکوریشن پیس کے طور پر اچھی لگی. ٹیبل پہ اچھی لگے گی آ کے ٹیبل پہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. مجھے کوئی اچھا سا خوبصورت ڈیکوریشن پیس تھا جو بہتر لگتی ہے. 2-4 دن بعد میرے دوست صاحب نے یہ کیا ہے کتاب نہیں ہے مسلمانوں کی ہولی کو ہے قرآن رکھا ہوا تم نے. قرآن ہے یہ مسلمانوں کی ہولی کو ہے. کہتے ایک دفعہ تو میرا جی چاہا کہ اٹھاؤں ریسٹورنٹ ہے وہاں پڑھایا ادھر جا چھوڑو کسی کو کیا ہوتا ہے پڑھا جو اچھا لگتا ہے. اگلی بات یہی ہے پڑھا ہوا ہے روزانہ نظر پڑتی ہے. کیا خیال ہے قرآن پاک پر روزانہ بلا دعویٰ نظر پڑے قرآن پاک اپنا کام نہیں کرے گا؟ کرے گا
پتہ چلنے کے بعد ڈگری ہے کیسی چیز؟ میں نے اس کا ٹرانسلیشن تلاش کیا، اختار کا ترجمہ مل گیا۔ اب میں نے کبھی 2 سطح ہیں، کبھی 3 سطح ہیں، کبھی جی بڑا ہوا جو دیکھتے ہیں کیا پتہ مہینہ گزرا ہوگا، اندر سے آواز ہے یار یہ بتاؤ باقی ساری باتیں چھوڑو، جو تم نے پڑھے 15-20 میں پڑھے ہوں گے کیا ہے؟ لیکن میرے ضمیر نے کہا کہ جس کو ہم نیچر کہتے ہیں نا، ہم فطرت کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نیچر۔ اس کو نیچر کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ یہ دوسرا پہلو میں نے کیا ہے۔ ایک پہلو یہ کہ دنیا میں قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، کروڑوں حفاظ رکھنے والی کتاب، ہر وقت پڑھی جانے والی کتاب۔ دوسرا پہلو میں نے کہا کہ قرآن پاک آج بھی ہدایت کا، دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرے پہلو پر قرآن پاک اپنا کام آج بھی کر رہا ہے۔ میں 2 شہادتیں سنانا چاہوں گا۔ ہم قرآن پاک ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ میں ایک بات رسیہ کرتا ہوں کہ مغرب کو یہ مارتا ہے، ہمیں بھی ہو جاتا ہے، مسلسل پر کرنے لگ ہوتا ہے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں جو ہم نفوذ نہیں پا رہے ہیں، مغرب کا فلسفہ سے دنیا میں چل گیا، مسلمانوں میں جگہ نہیں بن رہی، اس کی عام مسلمانوں میں اس کی جگہ نہیں بن رہی۔ اس کی وجہ قرآن ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اس کی یہاں بھی ان کی وہ یہ شکایت ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں نہیں گھس رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ہماری جگہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اور جناب نبی کریم کی ذات گرامی یہ مسلمان کے ایمان کا برکت ہے، محبت کا برکت ہے، حقیقت کا برکت ہے، ہمارا سب کچھ بھی ہو رہا ہے کیا کیا اس کا سبب بتا ہے۔ مدارس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کا کچھ ہی ہے، اس کا سبب مدرسہ ہے۔ مدرسہ ہے تو قرآن ہے، مدرسہ درمیان سے ہٹ جائے گا، قرآن بھی ہٹ جائے گا۔ میں نے معلوم سے بھی کہا ہے تو مواضع ہے، یہ بہت بڑا مواضع دور کر لینا چاہیے۔ قرآن مدرسے کی وجہ سے نہیں ہے، مدرسہ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن مدرسے کا مطلب نہیں ہے۔ اس پر بھی اس سے شاعتیں پیش کرتے ہیں، وقت نہیں تھا آپ کے پاس، وقت ہے میرے پاس۔ قرآن اس وجہ سے نہیں کہ مدرسہ ہے تو قرآن ہے، نہیں، قرآن تو ہے اور قرآن میں رہنا ہے۔ قیامت قرآن پاک کا پیریڈ کتنا ہے؟ اسی طرح کچھ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ٹرم کیا بتائی ہے؟ قیامت کی صبح کو جب سورج ادھر سے نکلے گا، اس دن صبح قرآن پاک کے اوراق سے الفاظ اٹھا نہیں جائے۔ قرآن پاک کی ٹرم حضور نے وہاں کا بیان کی ہے۔ جس دن سورج پلٹا کھائے گا، مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، آخری دن ہوگا، اس کائنات کا آخری دن ہوگا، اس دن صبح قرآن پاک اوراق پر موجود نہیں ہوگا، قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا۔ وہاں تک قرآن پاک کی ٹرم ہے، رہنا ہے۔ جب قرآن پاک نے رہنا ہے تو رسول بھی رہنا ہے۔ اس لیے میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن مدرسے کی وجہ سے نہیں ہے، مدرسہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن نے رہنا ہے تو مدرسے میں بھی رہنا ہے، انشاءاللہ رہے گا۔ ایک جو بات بس کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن پاک کی اعجاز کے ایک پہلو ہے، یہ کیا کہ آج بھی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ پہلو اور ہم قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تو صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ محبت ہے، عقیدت ہے، قرآن پاک سمجھنا، قرآن پاک کے
سسٹم کو، قرآن پاک کے نظام کو، قرآن پاک کی معاشرت کو، قرآن پاک کی ہدایات کو ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے، برکت حاصل کرتے ہیں، اپنی غلط کے لیے پڑھتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، ثواب لیتے ہیں اور شفا بھی حاصل کرتے ہیں، باقی کام نہیں چھوڑے ہوئے۔ لیکن ہماری ان تمام تر غفلتوں کے باوجود قرآن اپنا کام کر رہا ہے۔ میں ڈیسیوں شہادتوں میں سے دو مسیحی دنیا کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا، بڑی دنیا کی بڑی شخصیات میں سے قابل احترام ہے، دنیا کی ایک بڑی شخصیت کے طور پہ قابل احترام شخصیت ہے۔ موجودہ پاپ ہے وہ نہیں پچھلے، یہ پوپ فرانسس ہیں، ان سے پہلے پوپ بینیڈکٹ تھے، بڑی شخصیت تھے۔ اسی زمانے میں آپ کو یاد ہو، آپ فضلوات کو یاد ہو، دنیا میں ساری طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، کمپنیاں بیٹھ رہی تھیں، یورپ ہو رہے تھے، بند ہو رہے تھے، ایک بھونچال سا آیا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، عالمی سطح پر معیشت کو بڑا بھونچال سا آیا تھا، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ کون بیٹھ رہا ہے کون اٹھ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اس دور پاپا روم وہ ویٹیکن سٹی، یہ رپورٹ میں مانگی ان سے کیا کہ موجودہ بحران میں، معاشی بحران میں پتھر ہو رہی ہے، ہمیں کیا کہنا چاہیے اور اس کا حل کیا ہے، ہمارا ویٹیکن سٹی کا موقف کیا ہونا چاہیے، اور اس جو ساری معاشی اپنے دباؤ کا حل کیا ہے۔ وہ رپورٹ پیش ہوئی ویٹیکن سٹی کے سرکاری ترجمہ میں چھپی، دنیا کے پریس میں آئی، میں نے بھی اس کا میں نے بھی چھاپا تھا، اس کے دو جملے لگا، انہوں نے کہا دنیا کا موجودہ معاشی نظام بیساکھیوں کے سہارے کھڑا ہے، اپنی قوت کھو چکا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، بیساکھیوں کے سہارے آپ کتنی نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے معاشی نظام کو جو مقام ہے وہ بھی ان کو بتا رہا ہوں، دنیا کے معاشی سسٹم کو اگر بیلنس کے ٹریک پر لانا ہے تو ہمیں وہ معاشی اصول اختیار کرنے ہوں گے جو قرآن میں ہیں۔ جو ان کے مراد بغیر سودی بہتر ہے، یہ میرا بخار کی اتفاق کی بات ہے، میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں، آج اسلام آباد میں سب یونیورسٹی میں اسی موضوع پہ سیمینار تھا، اور بغیر سودی بہتری کیا ہے دنیا کا نظام، اسی پر وہاں بھی پاپا انہوں نے کہ بیٹی نے رپورٹ دی کہ دنیا کے معاشی سسٹم کو اگر بیلنس پر لانا ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ معیشت کے وہ اصول اختیار کیے جائیں جو قرآن پر۔ پرانے پاک اپنا کام کر رہا ہے، کر رہا ہے نہیں کر رہا، کام کر رہا ہے، دعوت کے میدان میں کر رہا ہے، اپنی برتری منوانے کے میدان میں کر رہا ہے۔ ایک واقعہ شیئر کر دیتا ہوں، چارلس کا نام تو سنا ہوگا، برطانیہ کا وزیر ہے، ذرا شوگر سے بھی گزر گیا، ڈیڑھا بنتا ہے، بہت بنتا ہے، اپنی بھائی بیٹھی ہوئی وہ اپنے بتاؤ کرتے تمہاری کے بھائی کے منہ پچھلے سال مائی محترمہ نے فرمایا کہ اگلے سال میری عمر 93 سال ہو جائے گی، 93 سال، اگلے سال سوچوں گی کہ مجھے تخت رہنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کا نام جانا تو برا ہو گیا، میرا کوئی بادشاہ کے قابل نہیں رہا، لیکن دنیا کے بڑے اسکالر ہوتے ہیں، بڑی کانفرنس میں جاتا ہے، بڑی بات نہیں کرتا، اس کی تقریریں جو میں نے رپورٹ کی ہیں وہ سنانا چاہوں گا، مجھے ہو گئے، لیکن میں ایک ہی بات ہے، تو ایک اس قرآن کے حوالے سے چارلس نے نیویارک میں چرواکی سے ملا تھا، بڑی شہر آج کا ماحولیات، آبائی اثرات، کیمیاوی اثرات، زمین خراب ہو رہی ہے، ہوا خراب ہو رہی ہے، پانی خراب ہو رہا ہے، ایک مستقل مسئلہ ہے دنیا میں، لمبا مسئلہ ہے، اس پر فرانس اور امریکہ کی جنگ بھی آئی ہے، وہ سارا منظر آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ طبقائی اثرات، دھواں،
یہ ماحول فضا آلودہ ہو رہی ہے اور سائنسدان ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمارے سائنسدان پاکستان میں ڈرا رہے ہیں اگلے 10 سال میں پینے کا پانی ایک گلاس تلاش کرنا مسئلہ بن جائے گا، تو ٹھیک ہے۔ اس پر کانفرنس بین الاقوامی سطح پر لیا ایک مقالہ 40 صاحب نے پڑھا، وہ بھی ریکارڈ پر ہے، آرمی پریس میں چھپا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ماحولیات کے حوالے سے ایک جملہ کرتا ہوا، ماحولیات کے حوالے سے اگر دنیا کو کسی بڑی تباہی سے بچانا ہے تو معاشرت کے وہ اصول اختیار کرنے ہوں گے جو قرآن میں ہے۔ معاشرت، سوسائٹی، سماج کے وہ اصول اختیار کرنے پڑیں گے جو قرآن میں آتا ہے۔ اور انصاف کے ایک اور تقریر کا حوالہ دیتا ہوا، ہم اپنی بات کر رہے ہیں دنیا کا کیا کہاں تلاش کر رہی ہے، ہم کام کر رہے ہیں۔ آکسفورڈ میں جو لیکچر دیا ہے، لیکچر ہے، اس میں یہ اپنے دانشوروں سے کیا ہے، میں نے بھی چھاپا ہوں اس میں میں اپنے دانشوروں سے کہہ رہا کہ یار موجودہ سسٹم جو جگہ چھوڑ رہا آلٹرنیٹو تلاش کر، یہ 40 روپے کا خلاصہ تھا، 8 لیکچر دیے تھے، ان میں ایک لیکچر کا خلاصہ آکسفورڈ میں یہ آلٹرنیٹو تلاش کرو، متبادل سسٹم تلاش کرو، موجودہ سسٹم کی جگہ کون سا سسٹم لے گا۔ اس نے کہا یہ ضرور کیا ہے، تجویز میری یہ ہے کہ اسلام کو اسٹڈی کرو۔ تجویز میری کیا ہے، ماضی کے حوالے سے نہیں، مستقبل کی ضرورت کے حوالے سے، آثار قدیمہ کے طور پر نہیں، موجودہ سسٹم کے آلٹرنیٹو کے طور پر۔ درخواست یہ ہے کہ اسلام کو اسٹڈی کرو، لیکن اس کے ساتھ دو باتیں نہیں یاد، دو بات اسلام کو آنے والے دور کے سسٹم کے طور پہ اسٹڈی کرتے ہوئے دو باتیں بھول جاؤ۔ ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں کیا بتاتے آ رہے ہیں بھول جاؤ، ہمارا ماحول، ہمارے بڑے ہمیں بڑے بات کے بارے میں کیا کہتے آ رہے ہیں، یہ بات کیا کرو، اگر بات کیا کروں اس وقت مسلمان کیا دکھائی دے رہے ہیں بھول جاؤ۔ ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں کیا کہتے آ رہے ہیں بھول جاؤ، اس وقت مسلمان کیا دکھائی دے رہے ہیں بھول جاؤ۔ اوریجنل سورسز سے اسلام کو سمجھو اور اس کے حوالے میں اسلام کو سمجھنا ہے تو اپنے اسپین کو سمجھو، ہمیں باقی بہت کچھ پلاس سے اسلام کو اسپین کے حوالے سے سمجھو، کے حوالے سے سمجھو اور اسٹڈی کرو۔ یہ میں نے وجہ چاہتی بات پسند بھی کر رہا ہوں، قرآن پاک آج بھی بول جائے ہے یا نہیں ہے۔ میں نے 3 حوالے اس کیے، دعوت کے حوالے قرآن بول جائے، تلاوت پڑھنے قرات اس حوالے سے کیا ہے بول جائے، اور آج کے سماجی مسائل اور دنیا میں جو چیلنجز درپیش ہے ان کے حل کے حوالے سے بھی آج قرآن پاک کیا ہے بول جائے۔ آخری بات اس کو قرآن تو بول جائے کام کر رہا ہے کرے گا۔ میں بڑا ٹوٹا ہوا سوال کرتا ہوں، قرآن پاک تو اپنا کام کر رہا ہے، اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے، ہم کیا ہمیں قرآن کی بات کی چارج پتہ ہے، آپ ضرور بتائیں گے ہم کام۔ میرے سوال کی ترجیح آپ نے ضرور محسوس کی ہوگی، لیکن میرا سوال غلط نہیں ہے۔ کیا قرآن پاک کی تعلیمات کی بدری کی بات ہم سامنے سے سنتے رہیں گے، آپ ضرور سے سنتے رہیں گے یا گھر سے سنیں گے، ہم کام کریں۔ میں تاریخ کے اور سماج کے طالب علم کو درخواست کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ذرہ برابر مجھے شک نہیں ہے، جیسے آج رات جب ختم ہوگی تو سورج شروع ہوگا، بالکل اسی طرح میرا ایمان ہے کہ چند 2-3 اشروں کی بات ہے، آنے والے دور کا مستقبل
اس میں کوئی شک نہیں. ہاں مجھے اس بات پہ ڈر لگتا ہے اس میں ہمارا کوئی حصہ ہوگا یا نہیں. یہ مجھے ڈر ہے. یہ تو ہے قرآن کو اپنا کام کر رہا ہے. تو ہمارا کوئی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں اس سوچ کی دعوت دیتے ہوئے اپنی گزارشات میں سے بیٹھوں گا. پھر بچوں کو بات دوں گا. بچوں سے ایک بات اگر بس کر دیتا ہوں. بچے ماشاء اللہ سمجھدار بچے ہیں. میں بچوں کو صرف ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. بہت اچھی ہے 5 اچھی ہے. آپ نے یہ اللہ پاک آپ کو بڑی نعمت دی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اس نعمت کے حاصل ہونے میں آپ کے ساتھ کون کون شریک کا وزیر بتا ہے. آپ کے لیے آپ کا کام نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں. سب سے پہلے ماں باپ ہیں. سب سے پہلے کون شریک ہیں؟ ماں باپ کو ماں باپ لوگ اپنے کام کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر اساتذہ ہے. اساتذہ نے پڑھایا ہے تو آپ نے پڑھایا. تیسرے نمبر پر جس مدرسے میں آپ نے پڑھا اس کے منتظرین ہیں. مدرسہ بنایا ہے تو یہ پڑھائی کرنا ہے. پہلے نمبر پر کون ہے؟ ماں باپ. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ اساتذہ. تیسرے نمبر پر کون ہے؟ مدرسے کے منتظرین. چوتھے نمبر پر وہ معاونین جو کسی نہ کسی درجے میں آپ کے سارے گھر میں مدرسے والے تعاون کرتے ہیں. اور تعاون کا یہ دائرہ بھی ہے جو تعاون کرتے ہیں اکٹھائی کرتے ہیں کسی قسم کا. ایک دائرہ یہ سطح یہ بھی ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں بچوں میں سے کسی کو قرآن پاک پڑھتے دیکھ کر سناتے دیکھ کر سنتے دیکھ کر کسی بزرگ نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے شاباش دی ہے حوصلہ دلایا ہے اس کا بھی حصہ ہے. اللہ پاک کسی کے ایسا بولتے بھی نہیں اور ضائع بھی کرتے نہیں ہونے نہیں دیتے. کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک کسی کے ایسا بولتے بھی نہیں ہے اور ضائع ہونے بھی نہیں. کسی لوگ کیا پاک کرنا ماں باپ اساتذہ مدرسہ کے منتظمین معاونین. آپ کا نمبر کتنا ہے؟ اللہ پاک نے ان ذرائع سے آپ کو یہ نعمت دی ہے. میں نے کیوں کہی ہے کہ ان کو یاد رکھنا ہے ساری زندگی. مجھے دنیا کی چھوٹی سی مجھے گاڑی کسی کے ذریعے مل جائے ساری زندگی نہیں ہوگا. فلاں کی وجہ سے بڑی گاڑی مل گئی. فلاں کی وجہ سے مجھے کوٹھی مل گئی. فلاں کی وجہ سے مجھے ساری زندگی بھولتا ہوں. اور جن کے ذریعے اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے ان کو اس زندگی بھر یاد بھی رکھنا ہے دعا بھی کرنی ہے ان کا شکر گزار بھی رہنا ہے. اللہ پاک کا ضابطہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. میری نعمتوں کا شکر تم ادا کرو. نعمتوں میں اضافہ کرنا میرا کام ہے. اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو اساتذہ کو تمام متعلقین کو دنیا اور آخرت کی دائمی خوشیاں نصیب فرمائے. اور آپ کو قرآن پاک کی عمل کی توفیق دے. خدمت کے واقع نصیب فرمائے. آخر دعوانا